بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں اس پارے میں بیان کروں اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے پارے کی طرف۔ تو دوسرے پارے میں میرے دوستو 4 مضمون ہیں۔ پہلے نمبر پر تحویل قبلہ، اس کا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر آیات بر ہیں اور ابواب بر ہیں۔ تیسرے نمبر پر قصہ تعاون یعنی تعاون کا قصہ ہے، اور چوتھے نمبر پر طالوت کا قصہ ہے۔ تو پہلے نمبر کی طرف آتے ہیں، تحویل قبلہ۔ تو میرے دوستو، دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ تو اصل میں مدینہ منورہ جب تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو، دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں قبلہ کے تبدیلی کا اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں آیات بر اور ابواب بر۔ تو اس کے اندر دوسرے پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ جو آخر تک آیت ہے یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں، اور اس کے بعد آگے جو ہیں وہ ابواب بر جو ہیں اس کے اندر تفصیلی نوٹ ہے۔ وہ تقریباً 22 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل مختصر سی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلا نمبر ہے صفا مروہ کی سعی۔ تو اس حوالے سے میرے دوستو، زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نمبر پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد ہوں ان کی حرمت۔ اور حرمت کے حوالے سے میرے دوستوں، مشرکین جو ہے وہ از خود جو ہے وہ بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار ہیں یعنی وہ چیزیں بیان کی، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، حرام کی ہیں۔ تم تو ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر قصاص کو بیان کیا۔ میرے دوستو، شریعت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے وہ عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر وصیت کا ذکر ہے۔ وصیت یعنی ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، یعنی مرض الموت میں ہو، اس پر پھر لازم ہے میرے دوستوں کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ وصیت کے آگے بہت سے احکامات ہیں، ابھی قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، وہ آگے چل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں نمبر پر روزے کو بیان کیا۔ روزہ جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے۔ روزے اگر واقعی میرے دوستو تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔
اعتکاف اس حوالے سے میرے دوستو کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ بالکل جائز نہیں۔ 7ویں نمبر پر حرام کمائی، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا، خواہ جوا ہو یا چوری ہو، غصب کی صورت میں ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے، یہ سب حرام ہیں، حرام کمائی کے ضمن میں آتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے قمری تاریخ۔ تو قمری تاریخوں کا استعمال میرے دوستو فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی۔ کئی عبادات کا مدار جو ہے ان کی معرفت پر ہی ہے، یعنی قمری تاریخ کی معرفت پر، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آگے 9ویں نمبر پر جہاد آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہے، اس کا حکم بھی قرآن کریم میں ہے۔ جہاد کا مقصد میرے دوستو اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے 10ویں نمبر پر حج ہے۔ تو حج بھی میرے دوستو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور آگے میرے دوستو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت جو ہے وہ اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آگے ہجرت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اور آگے شراب اور جوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو جو ہے وہ الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور 14ویں نمبر پر مشرکین سے نکاح ہے۔ اس سلسلے میں میرے دوستو پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ وجہ میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ترمذی شریف میں، جس کا مفہوم ہے کہ ازدواجی زندگی کے سفر میں میرے دوستو نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت ان سب کو میرے دوستو نیک خاتون کو ان کا ہم سفر بنائے۔ آگے نمبر آتا ہے حیض میں جماع۔ تو فرمایا حالت حیض میں میرے دوستو بیوی کے ساتھ جماع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسے نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جماع حالت حیض میں بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ آتا ہے الہ کا۔ اب الہ کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ اس کی تفصیل میں اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا یہ الہ کہلاتا ہے۔ تو میرے دوستو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ نہیں گیا۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہے گا کیونکہ اس نے قسم توڑ دی ہے۔ آگے عدت ہے اور رضاعت۔ مہر اور حلالہ، یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ ان کی تفصیل میں میرے دوستو اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، یعنی ایک مرد نے اس کو، پہلے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو اس نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکا دوسرے خاوند کے ساتھ، تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور اسے ہی حلالہ کہا جاتا ہے میرے دوستو۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔
واللہ عالم، اس بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ کیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے آج کل اس حوالے سے۔ اس کے اندر عدت کا مسئلہ تھا، تو طلاق دینے کے بعد عورت کو محض اذیت سے، یعنی اذیت دینے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ میرے دوستو رضاعت کا مسئلہ اس کے اندر آیا، اسلام میرے دوستو عدل اور احسان کا دین کہلاتا ہے، یعنی عدل و احسان کا نام یہ دین ہے، جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے میرے دوستو دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر میرے دوستو اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میرے دوستو میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں ہے، بچے کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو بچپن کی حالت میں بچہ اگر چھوٹا ہے، بچپن میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس صورت میں اگر میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری ماں کی ہی ہے۔ اور آگے مسئلہ آ جاتا ہے معتدہ سے پیغام نکاح، یہ سارا اسی کے اندر۔ تو یہ تو بات مکمل ہو چکی ابواب بر کی، اور آگے تیسرا نوٹ جو ہے وہ تعاون کا قصہ۔ تو یہ دوسرے پارے کا اختتام ہے۔ تو اختتام کے اندر دو قصے میرے دوستوں مذکور ہیں۔ تو پہلا قصہ تو ہے تعاون کا، اور دوسرا جو ہے وہ طالوت کا۔ تو پہلا قصہ میرے دوستوں ایسی قوم کا ہے جو تعاون کی بیماری جس کے اندر پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے بچا نہ سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے میرے دوستوں کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ میرے دوستوں یہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ تو میرے دوستوں یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا، اور اس کے 4 مضمون تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پہلا جو مضمون وہ تحویل قبلہ کا تھا، دوسرا آیت بر اور ابواب بر کا تھا، تیسرا قصہ تعاون تھا، اور چوتھا جو ہے وہ قصہ طالوت۔ اور اس کے ضمن میں میرے دوستوں مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔